السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، فرما دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کو بریکٹ میں کریں، فرما دیجئے، ان کانت، ان اگر، کانت ہے، لکم الدار، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ، دار الآخرہ آخرت کی جگہ، آخرت کا مقام، آخرت کا گھر۔ یہ دار جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ دار العلوم، علوم کی جگہ، علوم کا گھر، دار الخلافہ، دار الحکومت، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، خالصہ، خالص، اردو میں بھی ہم خالص استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا گھر خالص، اللہ کے ہاں اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، من سے دون علاوہ، الناس لوگوں، باقی لوگوں کے علاوہ، فتمنا الموت، فا کے معنی پس، فتمنا کو غور سے دیکھیں تو آپ کو تیم اور نون اس میں نظر آ رہا ہے، اور اردو کا لفظ تمنا، تے میم نون، نون کے آگے الف لگا دیں تو تمنا بن جاتا ہے۔ تو پس تم تمنا کرو الموت، موت کی، تم موت کی آرزو کرو، ان کنتم، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے، کن کے معنی ہو، تم کے معنی تم، کنتم تم ہو، صادقین صادق اور صدیق۔ بامحاورہ ترجمہ یہ بنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر باقی لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہے، تو پس تم موت کی آرزو کرو اگر تم اس میں سچے ہو۔ یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، واو اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، ابدم، کبھی بھی، ابدم، ہمیشہ ہمیشہ، ابد۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کو فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ابدی نیند سو گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا، ابد، ابدم، کبھی بھی، بما، سبب اس کے، با ساتھ ہوتا ہے ما جو کچھ، قدمت، بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ قدمت کو یاد رکھنے کے لیے مقدم، اردو کا میم قاف دال میم، مقدم، تقدیم، جب ہم کسی چیز کو مقدم کرتے ہیں تو اس کو آگے رکھتے ہیں، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ واللہ، اور اللہ، علیم بالظالمین، علیم ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کے بارے میں۔ اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باتیں شروع ہیں اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کھول کھول کر ان کے رویے کو
ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، چونکہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھو بھی لے گی تو چند دن ہوگا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت ہے ہی ہمارے لیے، باقی لوگوں کو نہیں ملنی۔ اسی لیے وہ نبی پاک کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہتے کہ تم یہودی بن جاؤ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے قرآن میں جواب دیے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی بات دہرائی گئی ہے کہ اگر تمہارے بقول آخرت کا گھر اللہ نے خالص تمہیں ہی دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا، تو پھر ہمارا چیلنج قبول کرو۔ یہ کہو، پیارے محمد سے کہا گیا، یہودیوں سے یہ کہو کہ پھر تم موت کی آرزو کرو کہ ہم مر جائیں اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ تو جب کسی بندے کو دل سے پتا ہو کہ میں سچا نہیں ہوں تو پھر وہ ایسے چیلنج کو قبول نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں بھی ہے کہ میری بات سچی نہیں ہے، اس لیے یہ بہت عمیق قسم کا گہرا چیلنج دیا گیا تاکہ ان کے دل کی بات جو ہے اس کی بنیاد پر ان سے بات کی جائے کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اور اس میں وہ کبھی نہیں، خود اللہ نے جواب بھی دے دیا آگے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آخرت کے لیے بھیجا ہے، آگے بھیجنے سے مراد آخرت کے لیے، اور ہاتھوں سے ہاتھ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم زیادہ کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ وہ ٹھیک بات ہے، ہمارے پاؤں چل کے جاتے ہیں، آنکھیں دیکھ کے جاتی ہیں، لے کے جاتی ہیں بندے کو، دماغ سوچتا ہے، لیکن کاموں کے لیے ہم استعمال ہاتھوں کو ہی کرتے ہیں زیادہ۔ تو اللہ نے ہاتھوں کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہودیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آخرت کے لیے بھیجا ہے اس کی بنیاد پر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہم اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جو کچھ ہم سارا دن کرتے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی کو ہم کیلکولیٹ کر لیں کہ کیا یہ اعمال، ان اعمال کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے تو کیا ہماری بخشش یقینی ہے؟ اگر یقینی ہمارا دل مانتا ہے تو پھر ہم ان اعمال کو جاری رکھیں۔ اگر ہمارا دل مانتا ہے کہ جب میرے سامنے موبائل ہوتا ہے تو میں اپنے موبائل کو لوگوں سے چھپ کر تنہائی میں جو استعمال کرتا ہوں یا استعمال کرتی ہوں، کیا میں وہ سارے کام اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر میں کیا وہ استعمال موبائل کا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ اگر کر سکتی ہوں تو پھر یقیناً وہ ٹھیک ہے، اور جو گناہ ہوتا ہے وہ کیا ہی چھپ کے جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک موبائل کی بات کی ہے، ہم نے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ اعمال کیا اس قابل ہیں کہ ہمیں آج موت آ جائے تو ہماری اعمال کی جو تختی ہے وہ صاف ہے؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہم 24 گھنٹوں میں جھوٹ نہیں بولا؟ کیا ہم جھوٹ سے توبہ کر چکے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا حق تو نہیں مار رہے؟ کیا ہم اپنی طرز زندگی کو، تجارت کو، معیشت کو، کھانے پینے کو، بود و باش کو، ثقافت کو، کیا ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یا کوئی کسی اور کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے ہم اس سے ہی نہیں ڈرتے، باقی سب سے ڈرتے ہیں، اور جو ہے بھی سب سے طاقتور۔ صحیح حدیث ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی میری امت میں ہوں گے
کہ جب وہ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، تو وہ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، اور جب وہ فوت ہوں گے نیکیاں بہت کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وہ نیک کام نہیں کریں گے؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح اللہ کا دین اختیار کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، نیکیاں اکٹھی کریں گے، اور قیامت کو جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں مٹی میں گرد بنا کے اڑا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو تنہائی میں اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہم اکیلے بیٹھ کر کسی کا حق مارنے کا پلان کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اکیلے بیٹھ کر اپنے موبائل کو، اپنے فون کو، اپنے ٹی وی چینل کو، اپنی ڈش کو، اور اپنے جو بھی ہمارے ذرائع ہیں، کیا ان کو ہم لوگوں سے ڈر کے استعمال کرتے ہیں یا اللہ سے ڈر کے استعمال کرتے ہیں؟ بس میری آج کی یہی دعوت ہے، اور ہم ایسے اعمال کریں جو ہمیں آج پتہ نہیں موت کب آ جائے، اگر آج موت آ جائے تو ہمیں پچھتانا نہ پڑے، اور یاد رکھیں یہ زندگی بار بار نہیں ملنی، یہ ایک بار ملنی ہے۔ دنیا کے امتحان میں بندہ ناکام ہو جائے تو سپلی آ جاتی ہے، سپلیمنٹری میں بندہ پاس ہو جاتا ہے، اگلے پیپر دے لیتا ہے، لیکن جب بندے کو موت آ گئی تو پھر انسان کے اپنے اعمال کام آنے ہیں، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، اولاد کے اعمال کام نہیں آنے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اس قدر بہادر کر دیں کہ ہماری دنیا سے رغبت کم ہو جائے اور ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے خوشی سے جائیں جب ہمارا وقت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔